اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ ناظرین محترم، اس پرآشوب دنیا میں جہاں ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں اپنی ہی بنائی ہوئی جو کنڈیشنز ہیں، اپنے ہی پیدا کیے ہوئے جو حالات ہیں ان کا شکار ہے، اور ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص گرفتار ہے، اور لوگ رجوع کرتے ہیں خاص طور پہ علماء دین سے کہ ہمیں ہماری پریشانیوں کا حل بتا دیجیے۔ میں آج کے اس مختصر سے کلپ میں ایک فرمان معصوم سلام اللہ علیہ سے آپ کی خدمت میں بات نقل کروں گا، جس میں مولا نے تمام پریشانیوں کا حل بتایا ہے، خاص طور پر دنیاوی پریشانیاں، خاص طور پر رزق کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے کو ثواب الاعمال جو کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کی زبانی مولا فرماتے کہ میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا، من اصبح و امسا والآخرۃ اکبر ہمہ، جس شخص نے اس عالم میں صبح کی یا اس عالم میں رات گزاری، یعنی اپنے شب و روز کو ایسے بسر کیا، ایسے گزارا کہ اس کی ساری توجہ آخرت پر تھی کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں، میں اپنی آخرت بنا لوں، اور اخروی کاموں پر اپنی توجہ کو مبذول رکھا، تو ایسے شخص کے بارے میں معصوم کا کیا کہنا ہے؟ یہ کتاب اس وقت میرے سامنے ہے، ثواب الاعمال، کہ جس میں رسول اکرم کا ارشاد ہے، جعل اللہ القناعۃ فی قلبہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قناعت کرنے والوں میں قرار دیتا ہے، اس کو اپنی قسمت پر راضی رہنے والوں میں سے قرار دیتا ہے، وجمع لہ امرہ، اور اس کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی آخرت کی فکر کرے تو اس کی دنیاوی کاموں کو سنوارنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا، یہ شخص اس دنیا سے نہیں جاتا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، جتنا یہ رزق حاصل کر سکتا ہے وہ تمام کا تمام رزق یہ سمیٹ کر اس دنیا میں حاصل کر کے تبھی اس دنیا سے جائے گا۔ یہ معصوم کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد اس کے برعکس میں اپنی بات کروں، یا اگر کوئی اس حالت میں اپنے آپ کو پاتا ہے وہ اپنے اوپر رکھ کے سوچے، من اصبح و امسا والدنیا اکبر ہمہ، جو شب و روز اس عالم میں بسر کرے کہ اس کی ساری فکر دنیا کے حوالے سے ہو، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل میرا کیا بنے گا، کل میرے بگڑے ہوئے کام کیسے بنیں گے، اور دنیا ہی دنیا ہی دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں اس کو، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ میرا کام نکال دے گا، وہ میرا کام بنا دے گا، اس کے پاس میرے مسئلے کا حل ہے، اس فون کانٹیکٹ پہ میں رابطہ کرتا ہوں، شاید یہ میری مشکل کشائی کر سکے، نہ اس میں اللہ ہے، نہ اس میں اہل بیت ہے، کہیں ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، صدقہ دینے پر یہ تیار نہیں ہے، اپنا خمس وقت پیدا کرنے پہ یہ تیار نہیں ہے، اگر کسان ہے تو زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی اخروی کام کے لیے تیار نہیں ہے، کسی قسم کی عبادت کے لیے تیار نہیں، بس دنیا ہی دنیا، پیٹ پوجا، اور دوسرا کوئی کام اس کو نہیں ہے، پیٹ اور پیٹ کے نیچے کی فکر ہے، اس کے علاوہ کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کیا معصوم کا ارشاد ہے؟ مولا فرماتے ہیں، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، جو خدا کو بھلا کر دنیا میں لگ جائے تو خداوند متعال اس کی نگاہوں کے سامنے فقر کو قرار دیتا ہے، یہ پھر فقیر رہے گا، یہ دنیا کی کوششیں کر لے، ادھر ادھر جتنا گھوم لے پھر لے، لیکن اگر خدا کو بھلا دے گا تو پھر خداوند متعال کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ وشتت علیہ امرہ، وہاں جو آخرت کی فکر میں تھا اللہ اس کے کاموں کو سنوارتا ہے، اور یہ جو دنیا کی فکر میں، دنیا کا غم اس کو بوڑھا کیے جا رہا ہے،
اس کے بارے میں ہے شتت علیہ امرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، اس کے کاموں میں ایسی جو ہے ایک پراکندگی کی کیفیت ڈال دیتا ہے، ایک بکھار ایسا پیدا کر دیتا ہے، ایک بگاڑ ایسا ڈال دیتا ہے کہ یہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے گا، لیکن اپنے بگڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے کاموں کو کبھی سمیٹ نہیں سکے گا، بگڑے ہوئے کاموں کو کبھی سنوار نہیں سکے گا۔ وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُسِّمَ لَهُ، اور دنیا میں اس کو وہی ملے گا جو کہ اللہ نے اس کے لیے معین کر دیا تھا، اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک حیوان کے لیے بھی معین ہے، ایک کیڑے کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اتنی روٹی اتنا رزق جو اس کے حصے میں لکھا تھا اس سے زیادہ اس کو کچھ ملے گا نہیں، وہ ویسے ہی اس کو مل جائے گا۔ بقول امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے روض صفحہ ناصری میں نے روایت پڑھی کہ جب مولا سے پوچھا کہ اگر کسی کو کمرے میں بند کر دیں تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا، دروازے کو تالا لگا دیا، اب اللہ تو رازق ہے، کہاں سے رزق دے گا؟ تو مولا نے فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی وہی سے اس کا رزق بھی آئے گا، لہذا یہ جو رزق ہے یہ تو اس کو ملے گا، لیکن استکمال رزق وہ اس کے حصے میں نہیں ہے، پھر وہ جو امور کا سنورنا ہے وہ اس کے حصے میں نہیں ہے۔ لہٰذا مومنین کرام سے گزارش یہ ہے جو پریشان رہتے ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، بجائے اس کے کہ آپ عاملوں کے پاس چکر لگائیں، بجائے اس کے کہ تعویذ گنڈوں کے چکروں میں لگیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جو شارٹ کٹس کے چکر میں بھاگیں، سب سے بہترین طریقہ کار اور اپنی ذمہ داری کو اس کی شناخت کرتے ہوئے، اپنے وظیفے کو پہچانتے ہوئے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے واجبات کو انجام دے، حرام کاموں سے بچے، اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔